نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون اللہ محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فاتبعونی پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم روح گردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالی نافرمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، نمبر ایک جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے کا۔ اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور ہندو بھی رب تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ اور نمبر دو وہ بدبخت دہریہ قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم نے دوربین کے ذریعے اور خوردبین کے ذریعے دیکھ لیا ہے، ہمیں تو کہیں رب تعالیٰ نظر نہیں آئے، اور ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ جن کے ذریعے پانی جو انسان پیتا ہے اس کے اندر کے جراثیم بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور انسان جو دودھ پیتا ہے اس کے اندر کے جراثیم بھی دیکھے جا سکتے ہیں، اور انسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے اس کے اندر جو جراثیم موجود ہیں وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو تمہارا خدا کہاں ہے جو نظر نہیں آتا؟ 1937-38 کی بات ہے، روس جب اپنی بے دینی کے عروج پر تھا تو اس نے حکومتی سطح پر رب تعالیٰ کے وجود کے انکار کا اعلان کیا، اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ بھی کیا، اور مسلمانوں کو بے دردی سے شہید بھی کیا۔ جو بہت زیادہ دہریہ قسم کے لوگ تھے جو رب تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں تھے، انہوں نے 2 چارپائیاں لیں اور دونوں پر الگ الگ مختلف قسم کے سامان رکھے، اور ان کے اوپر پھول ڈالے، اور کہا کہ یہ 2 جنازے ہیں، معاذ اللہ ایک خدا کا جنازہ ہے اور ایک مذہب کا، اور پھر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ بھنگڑے ڈالتے ہوئے دونوں جنازوں کو سرحد پر لے گئے، اور دونوں جنازوں کو سرحد پر لے جا کر لات کی ٹھوکر سے ان کو سرحد سے ادھر دھکیل دیا، اور خوشی سے کہنے لگے ہم نے اپنے ملک سے خدا اور مذہب دونوں کو نکال دیا، لہٰذا اب ہمارے ملک میں کسی بھی طرح کا فتنہ و فساد نہیں ہوگا، کیونکہ خدا اور مذہب کی وجہ سے معاذ اللہ فتنے اور فساد ہوتے تھے۔ یہ خبر اخبارات میں بھی چھپی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، کچھ وقت گزرا تو ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا، اور اس نے ایسا حملہ کیا کہ وہ اپنی طرف سے اتنے حیران ہوئے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہم پہ ایسے حملہ کرے گا، اس لیے کہ ہٹلر یہود کو جان گیا تھا کہ یہی سازشی قوم ہے، دنیا میں جتنے بھی فتنہ و فساد ہوتے ہیں یہ یہودی ہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ ان وسائل کو استعمال کر کے دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں،
اور ایسے پالیسی ساز ہیں کہ پس پردہ رہ کر سازشیں کرتے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آتے، اور دنیا میں ہر طرح کی تخریب کاری کے پیچھے یہی یہودی ہوتے ہیں۔ ہٹلر نے یہودیوں کو روس میں خوب پٹائی دلوائی، یہاں تک کہ روس کے صدر کو اعلان کرنا پڑ گیا کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں سب اپنے اپنے انداز میں اللہ سے اس چیز کی دعا کریں کہ وہ ہمیں اس بلا سے نجات دے دے۔ تو وہی خدا جسے انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیا تھا وہی خدا واپس آ گیا، حالانکہ خدا جاتا ہی کہاں ہے، وہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ صرف ان کے وہم و گمان کے مطابق انہوں نے یہ تصور باندھا کہ رب کا وجود نہیں ہے، جبکہ رب کا وجود وہ موجود ہے۔ اگر نظر نہیں آتا تو اسی پر ایمان لانا یہی ایمان ہے کہ جو انسان رب تعالیٰ کو بن دیکھے اس پر ایمان لے آئے وہی مومن کہلاتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان غیب پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر نہیں بھی آتے تو دنیا کے نظام کو دیکھ کر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان کا وجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں بھی ایک شخص نے جو دہریہ تھا، رب تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، اس نے لوگوں میں یہ دعوت شروع کر دی کہ رب کا وجود نہیں ہے، حتیٰ کہ اس نے مسلمانوں کو خاص طور پر اتنا تنگ کیا کہ وہ یہ مسئلہ لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک دہریہ ہے جو رب تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ اگر کوئی رب تعالیٰ کے وجود کو ثابت کر دے تو میں ایمان لے آؤں گا، جس مرضی بڑے کو لے آؤ مجھ سے مناظرہ کرے، میں یہ ثابت کر دوں گا کہ رب کا وجود نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ رب تعالیٰ نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس سے کہو کہ ہمیں مناظرہ قبول ہے، اپنی جگہ اور وقت کا تعین کر کے ہمیں بتا دو، ہم انشاءاللہ اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ رب تعالیٰ کا وجود ہے۔ چنانچہ وقت طے ہوا اور علاقہ بھی طے ہوا کہ فلاں جگہ پر پورے علاقے کے سامنے مناظرہ ہوگا اور وہ دہریہ اپنے دلائل پیش کرے گا اور مسلمانوں کی طرف سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل دیں گے۔ چنانچہ اپنے وقت پر وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، کافی دیر گزر گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے کر نہ پہنچے۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو وہ دہریہ خوشی سے اچھلنے لگا اور کہنے لگا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رب کا وجود ہے، دیکھ لو تمہارا مولوی ابھی تک نہیں آیا، اور وہ بھاگ گیا ہے مناظرے سے۔ جب یہ لوگوں کو ورغلا رہا تھا اور بہکی باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اب تو مناظرے کا وقت ختم ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ رب کا وجود نہیں ہے اور تم جو کہتے ہو وہ جھوٹ ہے، میں جو کہتا تھا وہ سچ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مناظرے کا وقت تو تب ختم ہوتا کہ جب تم یہاں سے چلے جاتے یا میں نہ آتا، لہٰذا جب میں آ گیا ہوں تو اب مناظرہ بھی ہوگا اور یہ ثابت بھی ہوگا کہ رب تعالیٰ موجود ہیں اور ان کا وجود ہے۔ وہ کہنے لگا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اگر تم یہ ثابت کر سکتے تھے تو جلدی آ جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے انہوں نے ایسی فقہ مستنبط کی کہ رہتی دنیا تک لوگ اس سے استفادہ کر کے قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ فرمانے لگے میں جب آیا تو تمہیں پتہ ہے راستے میں دریا آتا ہے اور میں نے اسی کو عبور کر کے آنا تھا، میں وہاں پہنچا تو نہ کشتی تھی نہ ملاح تھا، میں پریشان ہوا کہ اب جاؤں گا کیسے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے درخت کٹنا شروع ہو گیا اور اس کے تختے بننا شروع ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے کشتی بن گئی اور میں اس میں بیٹھا اور وہ کشتی مجھے یہاں لے آئی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، کہنے لگا دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ خود درخت کٹے ہوں اور خود تختے بن گئے ہوں اور وہ کشتی بن گئی ہو اور یہ بیٹھ کے آ گیا ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بس ثابت ہو گیا کہ رب تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ موجود ہیں۔ کہنے لگا اس سے کہاں ثابت ہوا؟ فرمانے لگے جب ایک عام سا درخت خود نہیں کٹ سکتا، جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی اور میں خود
کشتی میں سوار ہو کر بغیر ملح کے یہاں نہیں آ سکتا، تو خود سوچو جب یہ کام جو بہت ہی مختصر اور چھوٹے سے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو زمین و آسمان کا نظام جو سینکڑوں ہزاروں اربوں سالوں سے چل رہا ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ کوئی ذات موجود ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ کا وجود ہے، یہ صرف انسان کی عقل کا مغالطہ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نظر نہیں بھی آ رہے اپنی حکمت کے مطابق تو اس کے وجود سے پھر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اور دوسرے وہ جو رب تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور رب تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بھی مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی خواہش ہے کہ رب تعالیٰ ان سے راضی رہیں، اگرچہ ہر ایک کا راضی رکھنے کا انداز مختلف ہے، لیکن جذبہ سب کا یہی ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان فرما دیا اور ساتھ اپنی محبت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، تو فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو۔ اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو متصف کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، یعنی اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا اظہار بھی کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ قولاً بھی ان کی باتوں کو ماننا پڑے گا اور فعلاً یعنی عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ کی پیروی نہ کرتا ہو، ان کی سنتوں پر نہ چلتا ہو، تو ایسا شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیوں کہ اس نے جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقے کو بھی فالو نہیں کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا، جس سے پتہ چلتا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو معلوم ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا قولاً بھی اور فعلاً بھی، تو وہ عملاً اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے، فرمایا یحببکم اللہ، ایسے خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ صرف اس کے ساتھ دوستی ہی نہیں کر لیتے، اس کو صرف اپنا محبوب ہی نہیں بنا لیتے، اس کے تمام گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا رسول اللہ کی پیروی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو ہر وقت اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، صرف اس وقت بند ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایمان لائے گا اس کے بعد تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اگر کوئی توبہ کرے گا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس سے پہلے موقع ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم، اس لیے کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے میری شادی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میرے لیے روزگار کا سلسلہ چلا دیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے بہت پریشان حال ہوں، مشکلات کا شکار ہوں۔ فرمایا کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کاروباری سلسلے میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ آئے، مختلف حاجات پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ دیا کہ کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کے بندو،
انسان کے اپنے اعمال ہی انسان کی مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ جو کچھ ملنے والا ہوتا ہے اعمال بد کی وجہ سے وہ رکاوٹ ایسی بن جاتی ہے کہ وہ چیز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب انسان کثرت سے توبہ و استغفار کرتا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے گناہوں کو صاف کر کے، تو وہ رکاوٹیں جب دور ہوتی ہیں تو ہر وہ نعمت جو اللہ کی رحمت سے اس کو ملنے والی ہوتی ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے جو شادی کی وجہ سے پریشان ہو اس کی شادی کا سلسلہ کر دیتے ہیں، اور جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزگار کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، جو مشکلات کا شکار ہو استغفار کی برکت سے مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، جو غمگین ہو اور مسائل کا شکار ہو استغفار کی برکت سے غموں کو دور کر دیتے ہیں، مسائل کو حل کر دیتے ہیں، مصائب سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ رزق حلال طیب وسیع عطا فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں بھی خوش و خرم اور ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جاتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو رکاوٹیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، آزمائشیں ہیں اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اس کے احکامات پر چلو اور اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہو، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کامل اتباع کرو، یعنی قدم قدم پر آپ کی سنتوں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارو۔ اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت کی بھی نعمتیں، بہاریں، سعادتیں وہ سب تمہاری منتظر ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم ان سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو دنیا بھی قسم پرسی میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گزرے گی، اور اگر بالفرض خوشحالی میں گزر بھی گی تو وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوگی، اس لیے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا مبغوض بنا دیتے ہیں کہ انہیں دنیا کی نعمتوں میں مگن کر دیتے ہیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ اس لیے اگر زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے پہلے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کر لو۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرنے لگے حضرت آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ دریا عبور نہیں کر کے جا رہے؟ فرمانے لگے بیٹا میں انتظار میں ہوں کہ پانی رکے تو میں درمیان سے گزر کر چلا جاؤں۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ بھی کمال کرتے ہیں، یہ پانی بھی بلا رکنے والا ہے، لوگ اس کے اوپر سے راستہ بنا کر گزرتے ہیں۔ فرمایا میں بھی لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی زندگی کی الجھنیں بہت ہیں، زندگی کے معاملات سر پر پڑے ہوئے ہیں، بہت سی مشکلات ایسی ہیں جنہیں حل کرنا ہے، اور روزمرہ کے معاملات ہیں، بس ان سے جان چھوٹ جائے یا ان سے وقت مل جائے تو پھر اللہ اللہ کریں گے یا اللہ کے احکامات اور بندوں کے حقوق پورے کریں گے۔ فرمایا جس طرح اس دریا کا پانی کبھی رکنے والا نہیں ہے، اسی میں سے راستہ بنا کر گزرنا ہوگا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہوگا، اسی طرح زندگی کی الجھنیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں، معاملات اور مشکلات بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہم نے انہی میں سے وقت نکالنا ہے اور اپنے رب کے احکامات کو بھی پورا کرنا ہے، اپنی زندگی بھی سنوارنی ہے اور آخرت کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ فرمایا جو انسان اس دھوکے میں پڑا ہے کہ ان مشکلات سے نکلوں گا تو اللہ کو راضی کروں گا، اس سے بڑا نادان اور بیوقوف کوئی نہیں۔ اس لیے آج ہی سے اپنی زندگی کے معمولات کو اس طرح ترتیب دیں کہ جو وقت اللہ کی عبادت کا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہو، اس میں اور کوئی کام اپنے ذمے نہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کیا جا سکے۔ فرمایا اس کی سب سے بڑی مثال آپ آج کل کی ٹیکنالوجی میں جو سب سے بڑی چیز ہے موبائل، اس کو دیکھ لیجئے کہ موبائل بھی انسان سے کئی گنا بہتر ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ موبائل میں جو مرضی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہوں، جو مرضی ایپ یوز کر رہے ہوں، جیسے ہی کال آئے گی وہ سب چیزوں کو پس پش ڈال دے گا اور آپ کو پہلے کال پیش کرے گا کہ آپ پہلے کال ریسیو کریں۔ تو موبائل جو انسانی بنائی ہوئی چیز ہے وہ بھی اپنے مقصد کو مد نظر رکھتا ہے، اس لیے کہ موبائل کو فون سننے اور سنانے کے لیے بنایا گیا ہے، باقی چیزیں تو اس کے لوازمات میں سے ہیں کہ اور بھی انہوں نے اس کے اندر فیسلٹیز رکھی ہیں کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو موبائل بھی اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، جیسے ہی کال آئے سب چیزیں جو آن ہوتی ہیں ان کو آف کر دیتا ہے
اور قال کو پہلے سامنے لے آتا ہے، جبکہ انسان جس کو بنایا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہے وہ اپنے مقصد کو بھول بیٹھا ہے کہ جس بھی کام میں لگا ہو، اذان آتی ہے، عبادت کی کال آتی ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں، یعنی اپنے مقصد کو، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اجازت دے دی کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی عبادت کے علاوہ جو وقت ہے اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان بناؤ، صرف اس لیے کہ ہم عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دینے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کا جو حق ہے ہمارے اوپر، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو نجات پائیں گے، نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی، نہ ہی اللہ کے مقام اور مرتبے میں، نہ ہی اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی آئے گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ جب صحت و تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اس لیے کہ ابھی وقت ہے، آپ ابھی اللہ کو راضی کریں گے تو راضی ہو جائے گا، ورنہ اگر دیر ہو گئی تو ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بازار میں بیٹھے تھے، بادشاہ وقت کا گزر ہوا، کہنے لگا حضرت خیریت ہے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ فرمانے لگے بندوں کی اللہ سے دوستی کروا رہا ہوں، لیکن اللہ تو مان رہا ہے، یہ بندے نہیں مان رہے۔ وہ وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ کسی سفر سے واپس آ رہا تھا، ایک قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا وہی بزرگ قبرستان میں تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کر عرض کرنے لگا حضرت خیریت ہے یہاں تشریف فرما ہیں؟ فرمانے لگے آج اللہ کی بندوں سے دوستی کروا رہا ہوں، آج بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا، اس لیے دنیا میں ہی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہماری سعادتوں والی اور راحتوں والی ہو۔ فرمایا اگر کوئی روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں بھی اس کا مذاکرہ کیجئے اور اپنے دوست احباب کو بھی ایسی محافل جہاں قرآن کی تعلیم سیکھی اور سکھائی جائے وہاں ضرور شریک کریں، تاکہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا اور آخرت کو سنوار دیں اور آپ ایک نیکی کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا جو عمل ہے وہ 5 چیزوں سے متعلق ہے، اور یہ 5 چیزیں ہر انسان کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہیں اور انسانی زندگی کی خوبصورتی بھی کہہ لیں، یہ بھی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ 5 نعمتوں میں اس کو فوائد عطا فرماتے ہیں اور اس کی 5 نعمتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پہلی نعمت کہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، دوسری نعمت کہ اس کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور تیسری کہ اللہ تعالیٰ اس کے اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر اس کے مال و دولت کی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی بھی حفاظت فرمائے اور اس کی جان کی بھی حفاظت فرمائے اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے، اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائے اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائے، تو اسے چاہیے روزانہ دن میں کم از کم 33 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اگر اس کو اس طرح پڑھے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لے اور ایک نماز میں 5 بار پڑھ لے تو یہ 33 بار پوری ہوتی ہے، اور اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ سکے، بعض دفعہ اگر نہیں یاد رہا تو اکٹھے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا 33 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے فوائد عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ دعا یہ ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کی، اس کے جان کی،
اس کے اہل و عیال کی اور اس کی اولاد کی اور اس کے مال و دولت کی جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت فرمائیں، اور ان سب میں خیر و برکتیں، عافیتیں اور سلامتی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو عمل آپ سنیں روزانہ، اس کو اپنے گھروں میں بھی مذاکرہ کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، تاکہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی آج ہی سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل خیر کی برکت سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی جن میں ماں باپ، بہن بھائی، اعزا قارب سب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اور سب سے زیادہ جو آج ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت بھی عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ان کو اپنی حفاظت میں بھی رکھیں، یعنی ہر طرح کے نقصانات سے، ہر طرح کی اچھی اور بری نظر سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر عمل میں اپنی رضا اور اخلاص عطا فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم اس عمل خیر کی برکت سے ہم سب کے جسموں میں تندرستی عطا فرما، اعمال میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایمان میں تقویت عطا فرما۔ اس کی برکت سے یا رب کریم ہم میں سے جس کے جو اعزاء قارب، دوست، احباب، بزرگ، والدین بیمار ہیں، سب کو اپنی صحت کے خزانوں سے تندرستی، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ جو ہمارے اعزاء قارب، دوست، احباب، بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، اس عمل خیر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب کریم ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ یا رب کریم جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کی تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔